دور کی نظر کمزور ہے تو صبح کی شبنم کو آنکھوں پر لگاؤ، نظر تیز ہو جائے گی۔ پاس کی نظر کمزور ہے تو آنکھوں پر کھجور کا تیل لگاؤ، پاس کی نظر ٹھیک ہو جائے گی۔ روٹی کھاتے وقت چھینک آ جائے تو سمجھ جاؤ تمہارا رزق میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کسی کو یاد کر رہے ہو اور وہ بندہ سامنے آ جائے تو آپ کی عمر کم اس کی بڑھ جاتی ہے۔ گلا بیٹھ جائے تو گرم پانی میں الائچی ڈال کر پی لو، گلا کھل جائے گا۔ گھر میں چھوٹی شہد کی مکھی پانی پینے آ جائے تو گھر میں برکت آتی ہے۔ جو بندہ ناخن چباتا ہے اس کے رزق میں کمی اور گھر میں نحوست آتی ہے۔ جس کے پیٹ کی چربی بڑھ جائے اور وہ روز بکری کا دودھ پیا کرے، چربی پگھلے گی۔ جو کھانے کو دسترخواں پر انتظار کرواتا ہے اس کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ جو روٹی کھاتے وقت بولتا رہتا ہے روٹی فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان دیتی۔ جس کا دماغ کمزور ہو اس کو مالٹے زیادہ کھلائیں، دماغ تیز اور بہتر ہو جائے گا۔ جو کم سنتا ہے اس کو شکر قندی کھلاؤ، اس کی سماعت بہتر ہونے لگے گی۔ معدے میں تیزابیت ہے تو میٹھے سونف کو کھانا شروع کر دو، تیزابیت ختم ہو جائے گی۔ پاخانہ پتلا پانی کی طرح آ رہا ہے تو دن میں 10 کیلے کھاؤ، پاخانہ نارمل آنا شروع ہو جائے گا۔ جو عورت یا مرد جلدی رونے لگ جاتا ہے اس کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے۔ جو ہر بات پر ہنستے لگتا ہے اس بندے کی عمر میں کمی ہو جاتی ہے۔ جس کی ٹانگوں پر زیادہ بال ہوتے ہیں وہ 70 سال تک بھی طاقتور رہتا ہے۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ میں نے جیسے پڑھا ویسے آپ کو، جیسے سنا آپ کو سنا رہا ہوں۔ پاؤں کے ناخن کی شکل بڑھنے لگے تو سمجھ جاؤ موت قریب ہے، واللہ عالم۔ رات کو ہاتھ گرم کر کے سونے سے ہاتھوں کی جلد جوان رہتی ہے۔ رات کو آنکھوں پر برف رکھنے سے بینائی عقاب کی طرح تیز ہوتی ہے۔ آٹے میں خمیر پیدا کرنا ہے تو لسی سے گوندا کرو، خمیر پیدا ہوگا اور روٹی نرم پکے گی۔ نمک اور شہد دونوں میں بچے کے مسوڑوں پر مسلنے سے دانت جلدی نکل آتے ہیں۔ چہرے پر خشکی بڑھ گئی تو چہرے پر چنبیلی کا تیل لگاؤ، خشکی ختم ہوگی۔ بدن میں کمزوری پیدا ہو گئی تو گاجر کا جوس نہار میں پیا کرو، چند دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ چونٹیوں کو چینی سے دور رکھنے کے لیے چینی کے ڈبے میں چند دانے لونگ کے رکھ دو۔ گھر میں دیمک لگنا شروع ہو جائے تو ہرمل کی دھوئیں دو، گھر میں دیمک لگنا ختم ہو جائے گی۔ پیاز کو کچھ دیر ٹماٹر کے پاس میں ڈبو کر کاٹنے سے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ کپڑوں کو سخت داغ مٹ نہ رہا ہو تو داغ پر گلا سرین ڈال دو، 2 داغ مٹ جائے گا۔ چلغوزے کھانے سے بدن کی خشکی اور گرمی دور ہوتی ہے۔ ادرک کو دودھ میں ڈال کر پینے سے 90 سال تک پیٹ کی چربی نہیں بڑھتی۔ بدن میں خارش ہو تو فوراً چھوٹی مکھی کا شہد چاٹ لو، خارش ختم ہو جائے گی۔ پیشاب رک کر آ رہا ہو تو گرم پانی میں میتھی ڈال کر پی لو، پیشاب روانی سے آئے گا۔ خشک کھانسی لگ جائے تو بکری کے دودھ میں لونگ ڈال کر پی لو، کھانسی 15 منٹ میں رک جائے گی، واللہ عالم۔ سر میں شدید درد ہو تو لہسن کا پیسٹ بنا کر ماتھے پر رگڑو، 10 منٹ درد غائب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نیند زیادہ آنے لگ جائے تو سمجھ جاؤ تمہاری نظر کمزور ہونے والی ہے۔ سر میں جوئیں زیادہ ہو جائیں تو چقندر کی رس میں نمک ملا کر سر پر ڈال دیں، جوئیں ختم ہو جائیں گی۔ پاخانہ کرتے وقت درد محسوس ہو تو سمجھ جاؤ تمہارے معدے میں تیزی اب زیادہ ہو گئی۔ یرکان ہو جائے تو سکندرا کھانا شروع کر دو، چند دنوں میں یرکان ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہڈیوں میں گودا ختم ہو جائے تو بھینس کے سری پہ کھانا شروع کر دو، ہڈیوں میں جان آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ کا بدن تندرست اور صحت مند ہو جائے گا، اللہ بہتری کرنے والا ہے۔ منہ سے بدبو نہ جائے تو سونف کھا لیا کرو، سارا دن منہ سے خوشبو آتی رہے گی۔ پیشاب بار بار آ رہا ہے تو یہ بیماری ہے، فوراً گنے کا جوس پی لو، ٹھیک ہو جائے گی۔ درد کی نظر کمزور ہے تو ننگے پاؤں صبح کو گھاس پر 30 منٹ تک چلو، نظر تیز ہو جائے گی۔ دانت ہل رہا ہو تو املی کے پانی سے غرارے کر دو، دانت ہلنا بند ہو جائے گا، درد بھی نہیں ہوگا۔ بدن کے جلد
بوڑھی ہوتی جا رہی ہے تو بدن پر زیتون کی مالش کرو، بدن جوان ہو جائے گا۔ کمر کی دیوار پر ورق کے پروان کو لٹکانے سے کمر میں جھلکیاں نہیں آتی۔ گردن پر میل جم جائیں تو گردن پر دہی کے ملائی لگا کر دھو ڈالو، گردن چمک اٹھے گی۔ کمر ٹیڑھی ہو جائے تو لکڑی کے بٹے پر چند دن سویا کرو، کمر سیدھی ہو جائے گی۔ قبض ہو جائے تو گرم پانی میں لسوڑا ڈال کر قبض فوراً ہی کھل جائے گی۔ چہرے پر دانے اگے ہیں تو نیم کے پتے کا پانی پی لو، داغ ختم ہو جائیں گے۔ دماغ کمزور ہے تو کچھ یاد نہیں رہتا تو کاجو کا ایک دانہ بطخ کے سوپ میں ملا کر پی لو، جو بھی دیکھتے جاؤ گے یاد ہوتا جائے گا، 90 سال تک بھولے گا نہیں انشاءاللہ اگر زندگی ہوئی تو۔ معدہ گرم ہو گیا تو ٹھنڈی دہی والی لسی پی لو، معدہ ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ کھانا ہضم نہیں ہو رہا تو کھانے کے بعد ایک دانہ اخروٹ کھا لو، کھانا ہضم ہو جائے گا۔